خرچ حد سے بڑھنے والا اور جھوٹے بندے کو کبھی کسی صورت پسند کرتا ہی نہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ میں صرف ایک مقام قرآن مجید کا اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نحل، یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر 112۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 112 میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی، ایک قوم کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو لوگ بڑے امن سے اور بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے۔ ایک گاؤں کی بات اللہ نے کی۔ اللہ کہتا ہے اس گاؤں کی مثال تمہیں سناتا ہوں، جس گاؤں کی، جس بستی کے لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ اور بڑے اطمینان والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا، اور ڈھیروں ڈھیر رزق انہیں مل رہا تھا، صبح و شام رزق مل رہا تھا، ان کے پاس اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں تھی۔ من کل مکان، ہر طرف سے ہی رزق انہیں مل رہا تھا، یعنی ان کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں تھا، سارے ہی کھلے ہوئے تھے، بڑی موج میں تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ ساری اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے رزق کی کثرت، نعمتوں کی کثرت، ہر طرح کی سہولیات کی کثرت انہیں میسر آئی، فکفرت، انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری شروع کی بھی انعم اللہ، اللہ کے انعامات پر، یعنی شکر گزاری نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ نے حدیں کیا بدنگیں چھوڑ دی، موج کرو جی، 4 دن کی زندگی ہے، آگے کس نے دیکھا ہے؟ کھاؤ پیو موج کرو، مزے اڑاؤ، یعنی وہ عیاشی میں لگ گئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے انہیں استعمال کرنا بتایا ہے، جو شخص وہ نعمت ویسے استعمال کرے، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری موج کر کے عیاشیاں اڑا کے پھر کو شکر الحمدللہ، ہم تو یہ والا شکر ہی ہم نے شاید۔ اللہ نے ہر چیز کو استعمال کرنے کی ایک حد بتائی، ایک طریقہ بتایا۔ جب مالک کی رضا کے مطابق، اس کے اور اس کے محبوب کے حکم کے مطابق لوگوں ہم کسی نعمت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کا شکر کہلاتا ہے۔ اس قوم نے اس شکر کو چھوڑ دیا۔ اب اپنا بھی حال دیکھنا، آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے ایک ایسی ہی قوم کی مثال قرآن مجید میں بیان کی، اس نے اللہ کے انعامات میں جو صحیح شکر والا راستہ، اس کی حدوں والا راستہ تھا، وہ چھوڑ دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ان عیاشیوں کی وجہ سے، فحاشیوں کی وجہ سے، ان کی ان ایکسٹرا ویگنس لائف سٹائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میں نے ان کے اوپر بھوک اور خوف، یہ 2 چادریں اڑا دی، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے میں نے اس قوم کو پھر افلاس کا شکار کر دیا، اور بھوکی قوم ہمیشہ خوف کا ہی شکار ہے، وہ پھر بھکاری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو قومیں میری شکر گزاری نہیں کرتی، میری نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتی، میں اس قوم کو بھکاری بنا دیتا ہوں، اس پہ خوف اور اس پہ غربت کے سائے محیط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا میری قوم آج ان دونوں چیزوں کا شکار ہے کیا؟ حکومتیں چل رہی، خوشیاں مناتی ہیں قرضے لے کر، ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ پٹیاں چلتی ہیں جی بڑی خوشی کی خبر آ گئی ہے، اچھی خبر آ گئی ہے قوم کے لیے جی، $70 کروڑ کا جی IMF کا نیا قرضہ منظور ہو گیا۔ استغفر اللہ رضی، بھوک بڑھ رہی ہے، اس سے بڑھے گی نا بھوک، قرضہ دیں گے کہاں؟ پھر ٹیکسز بڑھتے ہیں، پھر مہنگائی بڑھتی ہے، پھر مشکلات بڑھتی ہیں، اور قوم مزید سے مزید ڈاؤن سازنگ کا شکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوموں کے ساتھ میں یہی سلوک کرتا ہوں، جب قومیں میری بتائی حدود کے مطابق میری نعمتوں کا استعمال چھوڑ دیتی ہیں۔ اب احباب گرامی، قرآن مجید کے بہت سے اسباق ہیں، مگر میں احادیث 1-2 پڑھ کے پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس موضوع کی عملی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔
سنن ابن ماجہ سیاست تک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 425 کا کچھ ذکر میں نے پہلے بھی دیا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے پاس سے گزرے اور وہ وضو فرما رہے تھے. حضرت سعد وضو کر رہے، حضور علیہ السلام پاس سے گزرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے کہا کہ بھائی ما هذه الصرف، اسراف نہ کرو، وضو میں حد سے نہ بڑھو، پانی زیادہ خرچ نہ کرو. حضرت سعد نے جواباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، کہا آقا افل وضو الاسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فقال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وضو میں اسراف ہوتا ہے. وَإِن كُنْتَ فِي نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم ایک بہنے والی نہر اور دریا پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پانی کا زیادہ استعمال اس اسراف میں آئے گا. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتایا اپنی ضرورت سے آپ نے نہیں بڑھنا، پانی زیادہ چلو بھائی اس کو جائے. آپ کے گھر میں سرکاری پانی آ رہا ہے، آپ نلکے کھول دیں، کوئی بات نہیں، سرکار کا ہے نہیں، میرا کیا خرچہ ہے. آپ ہمارے گھر میں کوئی خاتون کچن میں برتن دھو رہی ہے، نل کا کھول دیا، جانے تو نہیں پانی کیا ہے، میں تو اچھے طریقے سے برتن دھو رہی ہوں. اب برتن وہ اس کو جناب وہ صفائی کے لیے کچھ لگا دیا جناب صابن سوپن جو بھی، اور ادھر سے پانی بہتا جا رہا ہے. آپ نہانے کے لیے گھسے، گرمی کا موسم تھا، آپ نے شاور کھول دیا، جانے دو. کون سی کمی ہے جی پانی کی؟ اپنے گھر میں جی بورنگ ہے جی، اپنے گھر میں کنواں ہے جی، پانی کی کون سی کمی ہے جی؟ اور گھر میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کھول کے استعمال کرو جی، کوئی کمی ہمارے گھر میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرے دریاؤں میں کمی ہے، لیکن میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں حضرت سعد کو وضو کرتے ہوئے زیادہ پانی نہیں لینا اس میں سے. یہ ہے قوم کے لیے پیغام ہے، اللہ کی کسی بھی نعمت کو حد کے اندر استعمال کرنا ہے. ایسی یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 424 ہے، یہ 425 سے پچھلی حدیث. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس کو 2 یا 3 دفعہ کہا اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. اس کو روکا. اگر دیکھیں میرے محبوب وضو کرتے ہوئے بھی روک رہے ہیں. یہاں پہ وضو کرتے ہوئے ٹوٹی کھل جاتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ نے مسح کرنا ہے، ہاتھ گیلے کر کے جو سر پہ پھیلے، ٹوٹی اتنی دیر میں جا رہی ہے، 1 لوٹا پانی گیا، قیامت کو حساب دینا پڑے گا. اللہ نے ہر نعمت کا حساب مانگنا ہے، جتنی مرضی کثیر ہو، حد سے آگے نہیں جانا. پھر مسند بزار کی حدیث مبارکہ نمبر 946 سے 946 آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا اس قوم کو، اپنی امت کو. فرمایا میری امت جو شخص خرچ میں معاملات میں میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اس قوم کو مالدار بنا دے گا. مالدار بننے کا فارمولہ حضور کی بات ہے، ہر خاندان کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے فارمولہ. فرمایا جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا اسراف چھوڑ دیتے ہیں، میانہ روی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کریم انہیں اس میانہ روی کے صدقے مالدار بنا دیتا ہے. دوسرا جملہ فرمایا اگر جو قومیں فضول خرچی کی عادت اپنائے رکھتی ہیں، میانہ روی کو اپنی عادت اور ہیبٹ نہیں بناتی، فرمایا اللہ کریم ان قوموں کا مفلس، محتاج اور کنگال بنا دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ سے میں نے پھر دیکھیں سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 96 96 نمبر